یاد رکھیں، بہت سارے خدا کے خادموں کے مطابق دو طرح کی عبادت ہے، دو طرح کی حمد و ثنا ہے۔ ایک ہے جسے ہم تھیو سینٹرک ورشپ کہتے ہیں۔ تھیو سینٹرک ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں خدا کی ذات کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ ہم جب عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، بندگی کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہمارا معتمع نظر یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ہم خدا کو خوش کریں، اس کی خوشنودی کو حاصل کریں، صرف اور صرف سارا عزت جو ہے، سارا جلال جو ہے وہ خدا کی ذات کو ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ورشپ وہ ہوتی ہے جسے اینتھروپوسینٹرک، یہ لفظ اینتھروپولوجی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بشر، علم البشریات بھی کہا جاتا ہے اینتھروپولوجی جو ہے، جس میں انسان کو مرکز بنا لیا جاتا ہے کہ انسان کو کیا اچھا لگتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت دفعہ آج جو ہماری عبادات ہیں وہ خدا کی مرکزیت سے خالی نظر آتی ہیں۔ ہمارا معتمع نظر بہت دفعہ عبادت کے اندر خدا کو خوش کرنا نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، گویا یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے، جب ہم پرستش کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں سے نکل کر خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کسی انسان کی پرستش نہیں کرنی بلکہ ہم نے صرف اور صرف خداوند کی پرستش کرنی ہے۔ بہت دفعہ میرے عزیزو ہم کس طرح سے خداوند کی پرستش چھوڑ کر انسانوں کی پرستش کرتے ہیں؟ جب پاسبان سمجھے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کروں گا، جب کوائر یہ سمجھے جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہی گائیں گے، جب انتظامیہ سمجھتی ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، یعنی عبادت کو جب اس طرح سے ڈیزائن کر دیا جائے کہ خدا کے اصولوں کو جو خدا کے کلام میں مدرج ہیں جب ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنا تجویز کردہ، اپنی سوچ کے حامل جو اصولات ہیں جب ہم عبادت میں ان کو داخل کر لیتے ہیں تو یہ تھیو سینٹرک ورشپ نہیں رہتی، یہ اینتھروپوسینٹرک ورشپ بن جاتی ہے۔ یہ خدا کی مرکزیت کی حامل پرستش نہیں رہتی، یہ انسانی مرکزیت کی حامل پرستش بن جاتی ہے۔ پھر گویا ہم خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ہم انسانوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج پہلا نقطہ جو اس زبور سے ہمیں سیکھنا ہے، پہلی آیت کا پہلا حصہ اور چھٹی آیت کا دوسرا حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خداوند کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ہمیں صرف و صرف خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ میرے عزیزو، ہماری کلیسیوں میں بڑھتا ہوا رجحان ہار ڈالنے، عبادت ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، دیر سے مہمانوں کی آمد، ساری پرستش کو چھوڑ کر بہت دفعہ ہم انسانوں کو مرکزیت دے دیتے ہیں۔ یوں ہم میرے عزیزو ہم اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کی عبادت کو چھوڑ کر بہت دفعہ انسانوں کو زیادہ عزت افزائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہی خیال اس زبور سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگیوں میں جب ہم خدا کی عبادت، خدا کی پرستش کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہمیں خدا کو مرکزیت دینی ہے۔ ہم نے خدا کی عزت، خدا کی تعریف، خدا کی تمجید کو اول درجہ دینا ہے۔ یقیناً جو خدا کے خادم ہیں، کلام میں یہ بھی لکھا ہے، جو کلام کی خدمت کرتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جانی چاہیے، لیکن اس سے ہمارا جو عبادتی حصہ ہے وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جس سے عبادات کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ پڑے اور
ایک माहौल जो है वो एक प्रोग्राम में तब्दील हो जाए और इबादत की जो फ़ज़ा है, इबादत की जो रूह है वो ख़त्म हो जाए। सो ज़बूर 150 से हम ये सीखते हैं कि जब हम इबादत, प्रस्तश, बंदगी के लिए जमा होते हैं तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ किसकी इबादत करनी है? खुदावंद की इबादत करनी है, ना कि इंसान को इबादत का मरकज़ बना लेना है।